السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو چکا ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، پھر بھی اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی کہ دانت بج رہے ہو، پھر انسان اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، پھر ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کمبخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، نماز قبول نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے۔ وہ چاہے تو ذرہ بھر عبادت میں جنت عطا کر دے، وہ چاہے تو 500 سال کی عبادت بھی رد کر دے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا، وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی بیوی، اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائیاں کرتا، جھگڑا کرتا، اور وہ سب یہ کیوں کرتا؟ صرف اسی وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، امیری کا جنازہ نکل چکا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی کہ وہاں سے ایک اللہ والے بزرگ نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا؟ اس نے کیوں ذلیل کیا؟ اس کو کیوں رسوا کر رہے ہو؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے اس کمبخت کو اپنے گھر میں لے کر آیا ہوں، میری عزت حرمت ختم ہو گئی ہے، غربت روز عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کمبخت عورت کو میں اپنے گھر لے کر آیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں، صبح کھاتا ہوں تو شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتا، غریب ہو گیا ہوں۔ اس پر بزرگ نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنے بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنے بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اس کو پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس شخص کی پڑھی گئی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پر مار دے گا، اس کی پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، رحمت اور برکت کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہتا، اس کے گھر میں امیری کا جنازہ ہی نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان میں، روزی میں، رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدارا اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رلایا نہ کرو، بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہ بہایا کرو۔ دوسرا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ شرابی انسان ہے۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر ماری جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، اس کے پاس جب زیادہ پیسہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم بناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرے کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹا، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں جا چلا گیا ہوں۔
میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اتنا ذلیل خوار ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تیسرا، وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلاتا ہے اور والدین کو تڑپاتا ہے، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ خدارا جن جن نوجوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں، خدارا انہیں راضی کر لیجیے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والا شخص کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کرے، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں، جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز قبول نہیں ہوتی، پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگ اپنے اندر محسوس کریں تو ان کو اپنے اندر سے نکال دیں، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حضور، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آ جائے گا تو پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پر مٹھاس آئے گی، جب ہر وقت اللہ کا نام تمہارے زبان پر رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت، آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ حضرت علی نے کہا، تو نے کیا سنا ہے؟ شخص نے کہا، میں نے سنا ہے آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میاں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ اذان میری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، مجھے میرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحت کلمہ عطا فرمائے، صحت کلمہ کے ساتھ ساتھ حلال رزق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کا دیا کھائیں گے تو اللہ ہمارے جسم میں ایسا خون، ایسی طاقت پیدا کرے گا جس سے نیکی سے محبت اور برائی سے عداوت پیدا ہو جائے گی۔ پھر اللہ ہماری عبادتوں کو، ذکر و اذکار کو، حسن سلوک کو، ہر کی ہوئی اچھائی اور بھلائی کو اپنی بارگاہ میں صرف قابلیت عطا فرما کر ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اور اپنی خوشی اور اپنی رضا سے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو